اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں، ساری مخلوق اس کی غلام ہے۔ غلامی کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، کوئی مارکے میں پکڑ کے غلام بناتا ہے، کوئی پکڑ کر لانے والے سے خرید لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلام اب میری بات مانے، میں نے خریدا ہوا ہے اور میری کسی بات کا انکار نہ کرے۔ اور جو اللہ کی غلامی ہے وہ یہ کہ اس نے خریدا نہیں، اس نے ہمیں خود بنایا ہے۔ یہ گاڑی ترین غلامی ہے جس میں کوئی حق نہیں ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرے، اس کی بات کا رد کریں، کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ اور اس لیے بھی کہ قیامت والے دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے سب کو شمار کیا ہوا ہے۔ وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، سب کے سب اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہوں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جہان میں رہتے ہوئے خوش کر سکا تو وہ یہ سمجھو کہ جج جس کا دوست ہو پھر اس کے خلاف فیصلہ کیسے آ سکتا ہے، اور جو یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کر سکا پھر اس کے لیے سزا ہوگی۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو اللہ کے پاس مجرم بن کر آیا اس کے لیے آگ ہوگی جس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ ومن یأتہ مومنا، جو اللہ کے پاس مومن بن کر آیا، وقد عمل الصالحات، نیک کام کر کے آیا، فأولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ تو آپ اللہ کے پاس کیا بن کر جانا چاہتے ہو؟ کیا اللہ کے پاس آپ کس صورت اور شکل میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ کے پاس کون سے اعمال لے کر جانا چاہتے ہو؟ تو جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قاعدے پر چلے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ اور یہ اسلام چونکہ اس رب کا قانون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور اس دین بھی دین فطرت ہے، اور یہ بالکل میچ کھاتے ہیں۔ اس لیے اس کے مطابق انسان چلے تو انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اسلام کی خصوصیات میں سے اسلام ٹینشن فری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جو تیرے نقصان کا ہو، اور اللہ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتا جو تیرے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ کسی ایسی چیز سے تمہیں منع نہیں کرتا جو تیرے فائدے کی ہو۔ اس لیے بے فکر ہو جاؤ، آنکھیں بند کر کے اس اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ہے یا نہیں ہے، بات ایتھینٹک ہے یا نہیں ہے، حدیث درست ہے یا نہیں ہے، یہاں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، یہاں کانشس ہونا چاہیے، یہاں آپ کو چاروں آنکھیں کھول کر چوکنے ہو کر، لیکن جب پتہ چل جائے کہ آیت قرآن میں ہے، سنت حدیث میں ثابت ہے، اور مفہوم بھی اس کا یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، تو پھر اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ تو امتیوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ یہ سارا بگاڑ کس وجہ سے ہے؟ ہر فرقے نے اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں ایک ایک شخصیت کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ جتنے فرقے ہیں غور کرنا، یہ انسانوں کے نام پر ہے تقریباً۔ بریلوی احمد رضا خان صاحب کے نام پر ہے، حنفی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پر ہے، شافعی مالک، سارے انسان اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں، فلٹر لگائے ہوئے ہیں
کہ جو اسلام میرے فلٹر سے گزر کر آئے گا وہ میں مانوں گا، اور کوئی نہیں مانتا۔ لوگ امتیوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں امام الانبیاء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے، وہ اسلام ہے۔ اسلام وہ نہیں جو انسان مسلمان کرتے ہیں، اسلام وہ ہے جو آسمان سے آیا اور وہ ٹینشن فری ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی پابندی نہیں جس کے بغیر گزارا ہوتا تھا، بلا وجہ لگا دی گئی ہو، ایسی کوئی نہیں۔ اسلام میں کوئی ایسا حکم جس کی اجازت دی گئی ہو ایسا نہیں کہ وہ نقصان دہ تھا۔ اوور آل کسی خاص بندے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب چور کو کہو چوری کرو گے تو تیرا ہاتھ کٹے گا، وہ کہے گا یہ تو میرے لیے نقصان دہ، مگر اوور آل معاشرے کے لیے فائدہ مند۔ آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ میری جان محفوظ ہو، مجھے جان کا خطرہ ہے، یہ ٹینشن ہے۔ اسلام اس جان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بظاہر قاتل کا گلا کٹتا ہے، زندگی ختم ہوتی ہے، مگر قوم کے لیے وہ زندگی ہوتی ہے۔ چند ایک قتل ہوئے تھے، پورے معاشرے میں لوگوں کی جانیں بچ گئی۔ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اسلام نافذ کیا تھا، جس پہ ہمیں بعض اعتراض بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے دروازہ کھول کر سو جاؤ، چوری ہو جائے تو ہم آپ کے ذمہ دار ہیں۔ ٹینشن فری دین ہے۔ آپ اللہ آپ سب کو حرمین لے جائے، ٹنوں کے حساب سے دکان میں سونا ہوتا ہے اور شٹر بھی نہیں گراتے، نماز پڑھنے نکل جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اسلام جان کی حفاظت کرتا ہے، اسلام مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک عورت، قریشی عورت، اعلی خاندان کی عورت، اس نے چوری کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کٹے گا۔ قبیلے والے آ گئے، بات ہاتھ کٹنے کی نہیں ہے، بات پورے قبیلے کی ناک کی ہے، کوئی ایسی شکل ہو کہ اس کا ہاتھ بچ جائے۔ کون سفارش کرے؟ کوئی ہمت نہیں کر سک رہا۔ کہا سب سے زیادہ محبت جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں ایک آپ کے غلام کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ ان کا نام تھا اسامہ حب رسول اللہ، اسامہ نبی کا محبوب۔ اگر ایک ران پر حسن اور حسین ہوتے تھے تو دوسری پر اسامہ کھیلا کرتا تھا۔ رنگ اس کا کالا تھا مگر اس سے بہت پیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے جی وہ قبیلے والے لوگ سب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک بار معافی مل جائے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر یہ کام میری اپنی بیٹی فاطمہ سے ہوا ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا ہوتا۔ اور سابقہ امتوں کی ہلاکت کی وجہ یہی بنی تھی کہ جب ان میں اونچی ذات والا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب نچلی ذات والا کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اب یہ کیس ہمارے پاس آ گیا ہے، اب اس کا ہاتھ نہیں بچ سکتا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن ربیہ اور ایک اور لڑکی یہ کھیل رہی تھی یا کوئی کام کر رہی تھی، تو اس نے کوئی چیز ماری، ربیہ نے، دوسری لڑکی کا دانت نکل گیا، کیس آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرمایا کتاب اللہ القصاص، انس
اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ قصاص ہوگا، اب تیری بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ آگے سے کہتے ہیں اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ فرمایا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ قصاص ہوگا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ بعد میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ جن کا دانت ٹوٹا تھا وہ دیت پر مان گئے، قصاص سے انہوں نے تنازل اختیار کر لیا، تو اس کا دانت ٹوٹنے سے بچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا ضرہ، اللہ کے کچھ ایسے درویش بندے ہیں جو اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، زخم لگائے کتنے انچ لگائے اتنا انچ زخم لگایا جائے گا، دانت توڑا ہے تو توڑا جائے گا، سر پھوڑا ہے تو پھوڑا جائے گا، قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا۔ ایک یہودی نے ایک بچی کو 2 پتھروں میں رکھ کر اس کا سر کچل دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس لیا، جرم ثابت ہو گیا، آپ نے اس یہودی کا بھی 2 پتھروں میں سر کچل کے رکھ دیا۔ چند ایک واقعات تھے، پورے معاشرے میں امن ہو گیا۔ ایک ڈکیٹی کا کیس آیا تھا، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ڈکیٹیاں نہیں رہیں گی، ایک وقت آئے گا ہیرا شہر سے، یمن کے شہر سے عورت چلے گی، اکیلی ہوگی، اس کے اوپر بڑا زیور ہوگا، اور آ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی، کوئی اس کی چھاؤں کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ حضرت عدی بن حاتم یمن کے تھے، کہنے لگے مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے بنو طے قبیلے کے بڑے بڑے بدماش جو کسی کو معاف نہیں کرتے، وہ اس عورت کو کیسے معاف کریں گے؟ لیکن حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور وہ طواف کر کے واپس چلے گئی، اور بڑا زیور بھی تھا اس کے پاس، اور کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ کل کی بات ہے، حرمین کی حالت بہت پریشان کن تھی، آج سے 80-85 سال پہلے اتنی پریشان کن حالت تھی کہ ہندوستان کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ حج اور عمرہ کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ وہاں جا کر نہ جان محفوظ رہتی ہے، نہ مال محفوظ رہتا ہے، نہ عزت محفوظ رہتی ہے، اس لیے جان بچانا فرض ہے، حج کرنا جائز نہیں۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، جو جانا چاہتا ہے ہمارا ساتھ دے، اپنی سیکورٹی ساتھ دے تھے مجاہد، تحریک شہیدین کے روح رواں تھے، پورا اسلحہ لے کر، پورا قافلہ لے کر حج پر گئے، اپنی سیکورٹی بھی خود کی، پورے انتظامات خود کیے کہ یہ ایک اسلام کا رکن ہے جس کو علماء نے منع کر دیا ہے، اس کو ہونا چاہیے، انہوں نے کر کے دکھایا اور اپنا سارا کچھ ساتھ لے کر آئے۔ سید وہ جو تھے صدیق حسن خان کنوجی، بھوپال کے فرما روا، وہ بھی پورا انتظام و انصرام لے کر وہاں سے آئے اور پورے شاہانہ انداز سے پورے انتظام کر کے انہوں نے حج کیا تھا۔ یہ حالت تھی حرمین کی۔ جیسے ہی اللہ کا حق ادا کیا، جیسے ہی اسلام کو نافذ کیا، آپ دیکھ لیں 70-80 سال ہو گئے، آج تک اللہ کا فضل ہے، آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی لے کر اکیلے 1500 کلومیٹر سفر کر جاؤ، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ اسلام ٹینشن فری دین، آپ کی جان محفوظ ہے، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر برا الزام لگایا تھا۔ قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں، وہ لوگ جو کسی پر برائی کا الزام لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کو 80 کوڑے مارو۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا تھا، باقی لوگوں نے صرف اس کو بیان کیا تھا۔
تو ان کو 80 کوڑے مارے گئے تھے۔ ہمارے ہاں یہ بہت اس کو ہم آسان لے لیتے ہیں کہ پتہ چلا وہ فلاں کا بیٹا اس طرح ہے، پتہ چلا فلاں کی بچی اس طرح ہے۔ یہ بات کرنا، صرف منتقل کرنا بات کو، اس پر 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، بات کو وہیں دفن کر دو۔ ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس روایت کو آگے بیان کرے، ورنہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ہے وہ سچا۔ لیکن اسلام نے لوگوں کی جان کی حفاظت بھی کی ہے، لوگوں کی عزت کی حفاظت بھی کی ہے۔ اب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور کہے جی میں نے اس کو ایسے کرتے دیکھا، لوگوں کی جانوں سے کھیلنے لگ جائے۔ اس لیے احتیاط کی ہے۔ اسلام کے قواعد کے مطابق کوئی مجرم اسلام کی سختی کی وجہ سے بچ جائے، 4 گواہ نہیں آ سکے، مجرم بچ گیا، یہ چھوٹی مصیبت ہے، اور بغیر کسی دلیل کے کسی کو رجم کر دیا جائے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے اسلام میں اتنی بڑی احتیاط کی گئی تو عزت محفوظ ہے، کوئی کسی پر الزام نہیں دے سکتا۔ ماں بہن کی گالی یہ بدکاری کی تہمت ہوتی ہے، بات سمجھے؟ جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، وہ اس پر بھی بدکاری کی تہمت لگا رہا ہوتا ہے، اس کی ماں پر بھی بدکاری کی تہمت لگا رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسلام نے لوگوں کی عزتیں محفوظ کی ہیں۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں۔ اور فرمایا کل مسلم علی مسلم حرام، ہر شخص دوسرے پر حرام ہے، مالہ وعرضہ ونفسہ، اس کی جان بھی اس پر حرام ہے، اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے، اس کا مال بھی اس پر حرام ہے، نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کے مال کو، نہ اس کی عزت کو۔ آپ کا مال محفوظ ہو گیا، آپ کی جان محفوظ ہو گئی، آپ کی عزت محفوظ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کو محفوظ کیا ہے، نسل محفوظ ہے۔ آپ جو بچہ پال رہے ہیں، آپ کو 100% یقین ہے کہ میرا بچہ ہے۔ جہاں اسلام نہیں، وہاں ان کو یقین نہیں ہے کہ میں کس کا بچہ پال رہا ہوں۔ کئی سال پہلے برطانیہ میں کچھ لوگوں نے ڈی این اے چیک کروانے شروع کر دیے بچوں کے، پتا چلا ہر دوسرا تیسرا بچہ حرام کا۔ ٹینشن پیدا ہو گئی، حکومت نے پابندی لگا دی کہ تم اتنے نیک کب سے ہوئے ہو، ڈی این اے چیک کروا رہے ہو۔ کتنی بری حالت ہے ان لوگوں کی کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ بچہ کس کا پال رہا ہو۔ آپ اس بچے سے دل سے پیار کر سکتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں کس کا ہے، آپ اس کی اپنا سمجھ کر تربیت کریں گے جس کا یہ معلوم نہیں کہ کس کا ہے۔ تو اسلام نے نسل محفوظ کی۔ جو بدکاری کرتا ہے اور شادی شدہ نہ ہو، کہا اس کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو، جلد و مئات و تغریب و عام۔ اور جو شادی شدہ ہو کر یہ کام کرتا ہے، فرمایا چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر کے اس کو بھسم کر دو۔ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، بدکار عورت اور مرد اگر شادی شدہ ہیں تو اس کو چاروں طرف سے پتھر مار کر رجم کر دو۔ 1-2 کیس آئے ہیں، سارے لوگوں کی نسل محفوظ ہو گئی۔ 1-2 کیس آئے ہیں، 1 یا 2 ہاتھ کٹے ہیں، سارے معاشرے کے مال محفوظ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں احادیث کی ذخیرہ میں آپ کو کہیں بھی 2-3 کیسوں سے زیادہ نہیں ملے۔ ہنری کسنجر نے آ کر کہا تھا ملک فیصل سے کہ تمہاری سزائیں بڑی سخت ہیں۔ اس نے کہا
تیرے ملک امریکہ کی 54 ریاستوں کے کسی ایک تھانے کی جو 1 سال کی رپورٹ ہے کرائم کی، میرے پورے ملک کی رپورٹ اس سے کم ہے۔ میرے ملک میں کوئی جرم نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اسی رب کا اسلام۔ مشرف نے کہا تھا ہم یہ سزائیں نافذ نہیں کر سکتے، کیا آپ میرے ملک کو ٹنڈا کرنا چاہتے ہو؟ مطلب میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے ملک کو تم چور سمجھتے ہو؟ ٹنڈا تو تبھی ہوگا جب سب چور ہوں گے، تو تم اقرار کر رہے ہو میرا سارا ملک چوروں کا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ 1-2 کیس اور اس کی اشتہاری مہم چلا دی جاتی ہے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو سزا ہو رہی ہو تو لوگ دیکھ رہے ہوں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر سب سمٹ جاتے ہیں، سب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، جس معاشرے میں عزت محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، نسل محفوظ ہو، وہ کتنا ٹینشن فری معاشرہ ہوگا۔ پھر ایک بات رہ جاتی ہے، عقل محفوظ کی ہے اسلام نے۔ اسلام نے عقل محفوظ کی ہے۔ عقل ختم کرنے والی چیزیں شور کرتے ہیں امریکی اور دوسرے تیسرے بہت زیادہ، ہیروئن اور اس جیسی چیزیں پاکستان سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ پاکستان اس پہ پہرا دے۔ طالبان کی حکومت نے 100% ہیروئن کے پودوں کی کاشتکاری ختم کر دی تھی، بڑے بڑے کھیتوں کو آگ لگا دی تھی، اور جب سے ان ظالموں کے پاس ہے افغانستان، وہاں ان کے فوجی خود کاشت کروا رہے ہیں۔ اور شور یہ ہے کہ وہ وحشی ہیں اور یہ سویلائزڈ ہے۔ اسلام نے شراب پینے والے کو کوڑے مارے۔ شراب پینے والا لایا گیا، پکڑو مارو اس کو۔ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے ڈنڈا، جس کے ہاتھ میں جوتی تھی اس نے جوتی، پٹائی شروع کر دی۔ اسلام نے ایسی چیز جو عقل کو خراب کرتی ہے، جب عقل خراب ہوتی ہے تو انسان بے عقلیاں کرتا ہے۔ جب عقل ٹھیک نہیں رہی وہ چوری بھی کر سکتا ہے، بدکاری بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عقل کو محفوظ کیا ہے تاکہ انسان انسان رہے، جانور نہ بنے۔ عقل کو محفوظ کرنے کے لیے نشہ اور چیزوں کو حرام بھی کیا ہے اور اس پر سزا بھی دی۔ اور یہ زیادہ سویلائز بننے والے بدکاری کو تو انہوں نے ویسے ہی جائز کر دیا ہے۔ بدکاری تو ویسے ہی جائز ہے۔ دونوں 18 سال سے کم عمر کے ہیں، جو چاہیں کرتے رہیں۔ دونوں 18 سال سے زیادہ ہیں تو مرضی سے جو چاہیں کرتے رہیں۔ اور رہی کسر اب وہ بھی نکال دی کہ جو اللہ محفوظ رکھے، ہم جنس پرستی ہے ان کے ایک ایک کر کے اسمبلی اس کو بھی قانون بنا رہی، قانونی طور پہ جائز کر رہے۔ شراب عیسائیت میں حرام تھی، جب دیکھا زیادہ لوگ پینے لگے بولے یہ بھی جائز۔ وحشی درندوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ نہیں، درندگی کا معاشرہ ہے۔ تو عزیز بھائیوں، عقل محفوظ، نسل محفوظ، جان مال محفوظ، عزت محفوظ۔ اور پھر ایک بات رہ جاتی ہے کہ معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے والے یہ بھی ٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ بازار میں ہوائی فائرنگ کریں گے، لوگ ڈر جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا مستقل فرمایا ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی جزا یہ ہے ان یقتلوا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور یصلبوا، ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ایک طرف کی بازو اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کر کے اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ یہ نقش عمل کرنے والے ہیں، دہشت گردی پھیلانے والے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر پورے معاشرے میں اس طرح کسی کو پکڑ کے
ایک طرف کی ٹانگ اور بازو خون بہ رہا ہو اور چوراہے میں لٹکایا ہوا ہو، آئندہ کو جرت کرے گا؟ ہندوستان میں اجازت سے تو بدکاری ویسے جائز ہے، بغیر اجازت کے اتنی ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ، وہاں کی تنظیموں نے نام لیا کہ اس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے اسلامی قانون نافذ ہونے چاہیے۔ ہندوؤں نے کہا اس کام کے لیے نہیں، سارے کاموں کے لیے ہی اسلامی قوانین ہی زیادہ بہتر، یہی انسان کے ساتھ زیادہ ریلیونٹ، اس قدر سختی کے ساتھ دہشت گردی کا کڑا کما بھی کر دیا۔ اور آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ انسان کا دین محفوظ ہو۔ دین اللہ کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ دین پر جان قربان کی جاتی ہے، دین پر عزتیں قربان کی جاتی ہیں، دین پر مال قربان کیا جاتا ہے، دین پر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے۔ تو پھر اسلام نے اس دین کو بھی محفوظ کیا ہے، فرمایا جو دین میں آنے کے بعد نکل جاتا ہے اس کو قتل کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما آدھے یمن کے ذمہ دار تھے۔ حضرت معاذ ابو موسیٰ کو ملنے کے لیے آئے، ابھی سواری سے اترے نہیں تو ایک مرتد اس کے بازو باندھے ہوئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ پوچھتے ہیں یہ اس کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہنے لگے مسلمان ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا۔ کہنے لگے میں سواری سے نیچے نہیں اتروں گا، پہلے اس کی گردن کاٹوں تاکہ اسلام تماشا نہ بن جائے۔ صبح مسلمان، شام کو کافر، اگلے دن پھر مسلمان، اگلے دن پھر کافر۔ لوگ سمجھیں کہ اسلام کھلواڑا، جو چاہو کرتے رہو، جو اسلام میں آنا چاہتا آئے، نہیں آنا چاہتا نہ آئے، جائے پہاڑ میں، لیکن جب آ گیا ہے تو سمجھ سوچ کر آئے، اب نکل نہیں سکتا، نکلے گا تو اس کی گردن کاٹی جائے۔ اسلام نے ساری ٹینشنوں کے دروازے ختم کر دیے، بند ہی کر دیے۔ جس معاشرے میں مال، جان، عزت، آبرو، عقل، نسل، دین اور امن عامہ سارے محفوظ ہوں، وہاں ٹینشن ہو سکتی ہے۔ جب کوئی چیٹنگ کرے گا، ملاوٹ کرے گا، کم تولے گا، مال غیر محفوظ ہوا نا، اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، اسلام ٹینشن فری دین ہے۔ آپ کا حضرت غالباً ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے، یا حذیفہ بن یمان ہے یا کوئی اور ہے، کہتے ہیں عہد صحابہ میں تو میں جس سے چاہتا سودا کر لیتا تھا، اس لیے کہ فکر کی بات نہیں ہے، اور اب میں مخصوص لوگوں کے ساتھ سودے بازی کرتا ہوں، اس لیے کہ اب دین میں لوگوں نے دین کو چھوڑا اور کمزور پڑ گئے ہیں، اب میں سب سے سودے بازی نہیں کرتا۔ تو اسلام اتنا محفوظ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو بھیجتے کہ جاؤ گھوڑا خرید کر لاؤ، 400 درہم کا سودا کر کے لے آتے، کہتے ہیں مالک راضی ہوا تو پیسے پیمنٹ ہو جائے گی۔ گھوڑا دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو 400 سے مہنگا لگ رہا ہے۔ مالک کہتا ہے پھر آپ 500 دے دو۔ پھر تھوڑا چلا کر دیکھا تو کہتے ہیں یہ تو 500 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے، آپ 600 دے دو۔ سواری کر کے دیکھیے تو کہتے ہیں 600 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے۔ 800 درہم میں گھوڑا خریدا۔ مالک چلا گیا، غلام کہتا ہے میں تو وہاں پہ بارگیننگ کرتا رہا، پیسے کم کرواتا رہا، اور آپ نے تو زیادہ پیسے دے دیے، تو میں مجھے پہلے بتا دیا ہوتے میں خام خواہ وہاں پہ سر کو کھپاتا رہا وہاں پہ۔ کہنے لگے بات یہ نہیں پیسے میں نے زیادہ دے دیے، بات یہ ہے کہ میں نے یہ گناہ گار ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، اور اس میں یہ لفظ تھے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام جو ہر شخص کی خیر خواہی چاہتا ہے، حتیٰ کہ کافروں کی بھی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کافر عوام پر
کفر کا غلبہ اس عوام کے لیے نقصان دہ ہے، اگر ان پر اسلام کا غلبہ ہو، اس اسلام کی چھتری کے نیچے کافر بھی سکھ کا سانس لیتے ہیں، ان کی بھی عزت جان مال محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے ڈنڈا چوروں کو پکڑا دیا، پولیس والے سو گئے اور ڈنڈا چوروں کو پکڑا دیا، وردیاں میں ان کو پہنا دی۔ جو کفر پر ہے، شرک پر ہے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظالم ہے، اور ظالم ڈنڈا پکڑے گا تو ظلم کا نفاذ کرے گا، عدل نہیں کر سکتا۔ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، جب مسلمان ڈنڈا پکڑے گا تو امن اور سلامتی لے کر آئے گا۔ صرف عراق میں 10,04,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ کسی نے گننے والے نے گنا ہے؟ کون اتنی باریکی سے گنتا ہے جب شہید ہو رہے ہوتے ہیں؟ صرف عراق میں 1 ملین سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ افغانستان میں روس اور امریکہ نے کتنے مسلمان شہید کیے، لیکن کہیں بھی امن آیا؟ امن نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ اب وہ واپسی کے لیے پاکستان سے بھیک مانگ رہے ہیں، اب کہتے ہیں ہمیں واپس جانے کے لیے کوئی راستہ بنا کر دو۔ اس نے کہا پاکستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، پاکستان نے ہمیں دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے۔ پاکستان نے ان کے کنٹینر جو آئے تھے ان میں سے صرف 40% آگے پہنچ سکے ہیں، اور مجاہدوں کا تعاون کیا، حتیٰ کہ اتحادی فوجیں بھاگ گئیں، اور یہ آخری مہرہ بھاگنے کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہم تمہارے کوئی کڑاہے کے قاتل نہیں ہیں، ہم نے جو قربانیاں دی کسی نے نہیں دی، منہ سنبھال کر بولو۔ تو منتوں پر اتر آیا، کہتا نہیں اچھا ادھر یہ بھی کہا، کہتے اگر تم اس طرح کی زبان استعمال کرو گے تو پھر ہم تمہارا تعاون نہیں کریں گے۔ منتوں پر آ گیا۔ یہ ان کی عبرت ناک شکست۔ کٹ پتلی حکومتیں قائم کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہوا۔ اگر امریکہ افغانستان سے نکلتا ہے تو وہاں کی حکومت کتنے دنوں کی مہمان ہے؟ تو یہ آنکھ سے دیکھنے والے، دل کی بصیرت والوں کے لیے 7ویں کے بعد 8واں عجوبہ ہے دنیا کا۔ 61 ملکوں کی بہترین ٹیکنالوجی اور فوجیں، اور مقابلے میں نہتے اور کنگلے، وہ 10-10 روپے جہاد کے لیے جمع کرنے والے، پھٹے پجامے اور ٹوٹی جوتی والے۔ اسلام پر کسی لیول پر بھی عمل کر لیا جائے اتنی برکات نظر آتی، اتنی زیادہ برکات نظر آتی ہے۔ یہ جو آپ پر سختیاں آ رہی ہیں، حافظ صاحب پر سختیاں، جماعت پر سختیاں، یہ چراغ سحری ہے۔ چراغ جب جلتے جلتے صبح ہوتی ہے تو ایک دم بھڑک کر مستقل بجھ جایا کرتا ہے، اس کو چراغ سحری کہتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی اسلام پر عمل کر لیا جائے برکات نکلتی ہے۔ مسلمان اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ برطانیہ کے ادھر ادھر کے مسلمان سارا اسلام تقریباً چھوڑ کر، چند باتیں اسلام کی ان کے پاس ہے، نکاح کرنا ہے، نکاح کر کے عورت کو لے کر آنا ہے، اور طلاق ہو گئی تو وہ حرام ہو گئی۔ اتنا قدر اسلام ان میں موجود ہے۔ اس کی وجہ سے اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے تجزیہ نگار کہتے ہیں اگر یہی حالت رہی تو 2030 میں مسلمان میجورٹی میں ہوں گے اور برطانیہ کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ ایک چیز پر عمل کیا ہے، باقی ان کی عقلیں شکلیں دیکھیں، گوروں جیسی ہے، ان کی سوچ ان جیسی ہے، ان کی بدعمالیاں ان جیسی ہیں، لیکن ایک چیز اسلام کی، اس کی برکت آپ دیکھیں۔ تو یہ اسلام برکات کا دین ہے، ٹینشن فری دین ہے۔
جتنی آزادی آپ اسلام کے اندر انجوائے کرتے ہیں اتنی آپ کو کسی اور دین میں نہیں ملے گی۔ میں کہتا ہوں من مانی کرنے والے کو بھی نہیں ملے گی۔ جو کہے میں لبرل ہوں، مجھے کوئی حلال حرام کا فرق نظر نہیں آتا، خودکشیاں سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سہولتیں، اکانومی کی گروتھ جاپان میں ہے، اور سب سے زیادہ خودکشیاں بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو کتاب و سنت کو، میرے اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں اور قیامت والے دن نابینا کر کے اٹھاؤں گا۔ کیسا دین ہے جس سے 50 سالہ زندگی بھی جنت بن جاتی ہے اور 50,000 سالہ زندگی بھی جنت بن جاتی ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، جو شخص ایمان کی حالت میں نیک کام کرے گا، تھیوری بھی پریکٹیکل بھی اسلام سے لے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں۔ وہ اصل انجوائے کرے گا اس جہان کو بھی، وہ ٹینشن کے بغیر زندہ رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مرنے کے بعد بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے 2 جنتیں بنائی ہیں، ایک اس جہان میں اور ایک اس جہان میں۔ اس جہان والی اس کو ملنی ہے جس کو اس جہان والی ملنی ہے، کیونکہ نیکی کے دو اثرات ہوتے ہیں، ایک اس جہان میں نظر آتا ہے، ایک اس جہان میں نظر آئے گا، اور جس کو اس جہان والا نظر نہیں آتا اس کو اس جہان والا بھی اثر اس کا نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سامنے دشمن ہے، پیٹ پر پتھر ہے، مگر کوئی ٹینشن ہے ان کو؟ یہ ہے جنت۔ اکیلا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یہ عورت اس کی میرے سے شادی کر دے، تیرے پاس کیا ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہتا ہے دھوتی جو پہنی ہوئی یہی میرے پاس ہے، کل جائیداد، قمیص بھی نہیں تھا۔ فرمایا جا، جتنا قرآن یاد ہے اس کو سکھا دینا ہے، میں تیری اس سے شادی کرتا ہوں۔ نہ اس بیوی کو ٹینشن ہے کہ مجھے رکھے گا کہاں، نہ اس کو ٹینشن ہے اس کو کھلاؤں گا کہاں۔ اور جو اسلام کو چھوڑتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پنکھے کے ساتھ جھول رہے ہوتے ہیں اور جناب چوہوں والی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی ٹینشنیں ہیں یہ اسلام سے دوری کی وجہ سے۔ جتنا اسلام کے قریب آتے چلے جاؤ گے اس قدر آپ کی زندگی بھی جنت ہو جائے گی، آپ کی اگلی زندگی بھی جنت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، 3 تاکیدوں کے ساتھ قسمیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف آ جائیں، ہم اپنی پریورٹی سیٹ کریں اسلام پر، کہ ہماری شادی بیاہ ہو، ہماری غمی خوشی ہو، ہماری معیشت ہو، معاشرت ہو، اقتصاد ہو، سیاست ہو، ہم نے ہر میدان میں پہلی ترجیح اسلام کو دینی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔